العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ آپ تلاوت کریں جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، من الکتابی کتاب سے، یہ قرآن مجید جو وحی کیا جاتا ہے اس کی آپ تلاوت کریں۔ وحی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی تھی تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کہ قرآن مجید کا اتنا اثر ہے، جب نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ بہت سخت سردی میں بھی بہت سخت سردی ہوتی تو جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن کا اثر بڑا ہے، نیک لوگوں کے اوپر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو وحی ایسے کی جاتی تھی۔ وحی کی 3 صورتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی جاتی تھی۔ ایک تو صورت تھی فرشتے کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور وحی کرتے تھے۔ دوسرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے، اور انبیاء کرام دوسروں کو بھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ تیسری جو ہے وہ ڈائریکٹ ذہن میں ڈال دیا جاتا تھا، نہیں فرشتہ بھی نہیں آتا تھا، خواب بھی نہیں، سوئے بھی نہیں ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے تھے۔ تو یہ وحی کی 3 صورتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف اس کی تلاوت کریں، لوگوں کو سمجھائیں اور نماز کو قائم کریں، کیونکہ نماز فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا ذکر کریں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار لوگوں اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے دلوں کو تسکین ملتی ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اس طریقے کے ساتھ جو احسن ہے، سب سے اچھا طریقہ جو ہے اس طریقے کے ساتھ ان سے بحث کرو۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر جو ان میں سے ظالم لوگ ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وقولوا آمنا، اور کہو کہ ہم ایمان لائے، بالذی انزل الینا، اس کتاب کے ساتھ جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے۔ آیت نمبر 53 سے لے کے 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے، انسان کی نیچر ہے کہ یہ جلدی عذاب طلب کرتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر تقدیر پہلے نہ لکھی ہوتی، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، ان کے پاس عذاب آ جاتا۔ تو یہ جو جلدی عذاب طلب کرتے ہیں، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو موت کب آئے گی، تو اس لیے ان کے اوپر فوراً عذاب نہیں آتا۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، عذاب ضرور بضرور آئے گا اچانک، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ عذاب کب آ گیا ہے، لیکن آئے گا کب؟ جب لکھا ہوا ہے اس وقت آئے گا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، عذاب کو یہ جلدی طلب کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ ہمیں ہر حال میں جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے، جس دن جو عذاب ہے جہنم کا وہ ان کو ڈانپ رہا ہوگا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، ہر طرف عذاب ہی عذاب ہوگا، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ اور یہ آگ دنیا کی آگ سے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہا جائے گا
کہ عذاب چکھو جو تم کرتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا، میرے ایمان والے بندو، ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی وسیع ہے، فَإِيَّایَ فَاعْبُدُونِ، میری ہی عبادت کرو۔ اگر تمہیں کسی جگہ کوئی عبادت نہیں کرنے دے رہا تو ہجرت کر لو، وہ علاقہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن عبادت کسی اور کی نہیں کرنی، عبادت میری ہی کرنی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها، موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر ایک نے پینا ہی پینا ہے، موت آ کے رہنی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو موت نہ آئے۔ جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے، ہر ایک نے اس دروازے میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے عقل مند، اقیسہم اذکرہم للموت، سب سے عقل مند میری امت کا وہ شخص ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا چاہیے، پتہ ہو کہ میں نے مر جانا ہے۔ تو جو ایمان والے لوگ ہیں وہ تو اپنی موت کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور جن کا ایمان بہت کمزور ہے تو وہ کہتے ہیں نہ بھائی اللہ رحم کرے، موت کی بات نہ کرو۔ اور بھائی اللہ رحم کرے گا، موت پھر بھی آ جانی ہے، موت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ کہ رحمت کا کیا مطلب ہے کہ موت نہیں آنی؟ موت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ ہاں یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی رحمت سے ڈانپے رکھے، جب موت آئے تو پھر بھی رحمت سے ڈانپے رکھے۔ تو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ایسے جانور ہیں جنہوں نے اپنا رزق اٹھایا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو رزق پھر بھی دیتا ہے۔ تو رزق کی ذمہ داری جو ہے اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، لوگوں یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل اور تماشا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی کسی نے گزارنی ہے نا مزے سے، وہ تو آخرت کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش تم جانو۔ دیکھیں اگر انسان غور کرے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ انسان کی اتنی زیادہ خواہشات ہیں، اگر اللہ یہ پوری نہیں ہونی تھی تو اللہ نے بنائی کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواہشات جو ہیں وہ پوری ہونے کی جگہ جنت ہے، نہ کہ دنیا۔ یہ تو آزمائش ہے۔ تو دنیا اور آخرت کا اگر کسی نے مقابلہ کرنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سمندر کے کنارے جائے، اپنی انگلی ڈبوئے، جتنا پانی لگا ہے وہ دنیا ہے، باقی جو رہ گیا ہے سمندر وہ ساری آخرت ہے۔ وہ کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے اپنا مطلب ایک قطرے کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کرتا۔ تو سب سے زیادہ اہمیت ہمیں آخرت کو دینی چاہیے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیں۔ اگر دنیا کو ہم شریعت کے مطابق ہم اس میں زندگی گزاریں گے تو وہ اجر ہی اجر ہے۔ راستے سے پتھر کو ہٹانا اجر ہے، اپنے جو ہے بیوی بچوں کو روزی رزق کما کے دینا اجر ہے، ماں باپ کو رزق کما کے دینا اجر ہے، تو اجر ہی اجر ہے ہر حال میں۔ تو وہ آخرت ہی کی کمائی کی جائے۔ اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک اصول کے مطابق جئیں، ہم ایک صحیح طریقے کے مطابق جئیں، تاکہ جو ہے ہماری دنیا میں بھی عزت ہو، آخرت میں بھی عزت ہو۔ دنیا میں بھی ہمارا یعنی ہمارے جسم کے لیے اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کا بیسیکلی ہمارے جسم کو فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ آگے ہے جی سورۃ الروم۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے جی 89 نمبر آیت میں کہ جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بڑے میدان موجود ہیں، کوئی کرنے والا ہو۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کوئی اللہ کی رضا تلاش کرنے والا ہو
اس کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے کی ان کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی محسنین کا ساتھ عطا فرمائے۔ سورۃ الروم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بہت بڑی بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم تھی، ایک کسریٰ تھی۔ روم یہ جو موجودہ علاقہ ہے، آپ کہہ لیں یہ قسطنطنیہ، یہ اندلس، ترکی وغیرہ، یہ بہت بڑا علاقہ، یورپ کا کہہ لیں، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ روم کے تحت تھا۔ اور کسریٰ کا علاقہ یہ ایران، چائنا، یہ سارا علاقہ جو تھا وہ کسریٰ کے تحت تھا۔ تو دو سپر پاوریں تھیں اس وقت کی۔ اب کسریٰ جو تھے یہ منافق، یہ تھے بت پرست تھے اور مجوسی تھے، اور رومی جو تھے یہ عیسائی تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ عیسائی جیتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی کہ فی ادن الارض غلبت الروم، کہ رومیوں کو ابھی تو شکست ہوئی ہے لیکن بعد میں رومی جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومن خوش ہوں گے۔ اب دیکھیں اس سے ہمیں بہت بڑا ایک جو نقطہ ملتا ہے کہ جس میں آپ کے عقیدہ زیادہ ملتا ہے تو ان کو قریب لانا چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ عیسائی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ دعا کی ان کے لیے کہ اللہ رومیوں کو فتح عطا فرمانا، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، دوسرے مشرک تھے۔ تو یہ جو عیسائیوں کے ساتھ کسی کا مکالمہ ہو تو اس کو یہ صورت بتائیں کہ اللہ کے بندو، قرآن مجید میں تو پوری صورت ہے جو روم کے نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں رومیوں کا نام لیا۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اللہ اکثر لوگ جو ہیں جانتے نہیں ہیں۔ اللہ وعدے کی مخالفت، اللہ نے جو وعدہ کیا اللہ پورا کرے گا، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کی نیچر، اکثریت لوگ جو ہیں، اکثر لوگ وہ کرتے کیا ہیں، ان کو کس چیز کا پتہ ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو بڑا جانتے ہیں، دنیا کے ظاہری طور پہ بڑی چیزوں کو جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے وہ غافل ہے۔ اب اس بات کا نہیں پتا کہ اللہ نے جو جنت کا وعدہ کیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، دنیا کا بڑا پتہ ہے ان کو، لیکن آخرت سے بالکل غافل ہے۔ دنیا کے معاملات کا جو مرضی پوچھ لو ان سے، آخرت کا نہیں پتہ ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنے نفسوں میں غور نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو جو پیدا کیا ہے یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی اور یہ دیکھیں کہ کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ کانوا اشد منہم قوۃ، یہ جسمانی قوت کے اعتبار سے ان سے زیادہ سخت تھے، زیادہ مضبوط تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَأَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو زیادہ آباد کیا ہوا تھا، زیادہ کوٹھیاں اور بنگلے بنائے ہوئے تھے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس رسول آئے واضح دلیلیں لے کے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیے۔ بڑے بڑے مضبوط لوگ تھے، بڑے بڑے سخت لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم سے تو وہ کوٹھیاں بنگلے بنانے کے حوالے سے پتھروں کو تراشتے تھے، پہاڑوں کو تراش کے اس میں سے اتنی زیادہ محنت کر کے بناتے تھے، اور اسی طرح مضبوط تھے جسم کے اعتبار سے۔ سمود کے جو تھے، قوم سمود کے لوگ درخت کو ہاتھ کے ساتھ اکھاڑ دیتے تھے، بڑے بڑے درختوں کو، اتنی قوت والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، تم کیا چیز ہو؟ تو غور و فکر کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس آیت نمبر 20 میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم ایک نسل در نسل چلے۔ پہلا جو انسان تھا وہ آدم علیہ السلام، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی میں سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کی طرف تم سکون حاصل کرو، اور آپس میں محبت اور رحمت کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ کی نشانی ہے رات کو سونا، وَالنَّهَارِ، اور دن، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ رات کو نیند پوری ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے آسانی سے کام کر سکتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن الرِّبَا، آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو سود کا کام لوگ کرتے ہیں اس سے مال بڑھتا نہیں ہے۔ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں مال نہیں بڑھتا۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑھ رہا ہے مال، لیکن اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاةٍ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو نا، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جس کا مقصد تمہارا اللہ کی رضا ہوتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ان کا مال بڑا بڑھتا ہے۔ تو سود کھانے سے، حالانکہ سود کے پیسے مل رہے ہیں اور زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، ظاہری طور پہ انسان دیکھے تو سود، اگر کسی کے پاس 5,000 تھا یا 5 لاکھ تھا، 50,000 بڑھ گیا، سود کا پیسہ اس کو ملا تو پیسے تو زیادہ ہو گئے نا۔ زکوٰۃ جو تھی اس کے پاس 5 لاکھ ہے تو اس میں سے جو زکوٰۃ دے دی اس نے تو پیسے تو کم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہم نے شروع میں پڑھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ اگر یہ مومن ہوتے، ایمان والے ہوتے تو ان کو یہ بات سمجھ آتی کہ سود جو ہے وہ مال کو کم کرتا ہے اور زکوٰۃ مال کو بڑھاتی ہے۔ اللہ کے حساب اپنے ہی ہیں، جو لوگوں کے حساب ہے نا وہ اللہ کے حساب نہیں ہے۔ اللہ کے حساب کے مطابق زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ یہ جو دنیا میں فساد برپا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکی اور سمندر میں جو فساد برپا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ جو لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ ان کو چکھائے بعض الذی عملوا، جو انہوں نے کیا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ پڑے۔ ایک تو یہ فتنہ فساد بہت زیادہ ہے، جو جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چھوٹی ملکوں کو ہڑپ کرنا چاہتی ہیں، اس طرح قتل و غارت گری جو ہے ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ جو فساد ہے آج کل، اس کا یہ جو آلودگی ہے، سمندروں کو بھی نہیں بخشا گیا اور سمندر کی مچھلیاں بھی محفوظ نہیں ہیں انسان کی پھیلائی ہوئی گندگی سے۔ جو آلودگی ہے اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ پوری دنیا کا ہے، ایٹم سے زیادہ بڑا مسئلہ آلودگی ہے۔ جو ترقی یافتہ ملکوں میں بڑی بڑی کانفرنس بھی کروائی جا رہی ہیں کہ زمین کو محفوظ کرو، نیچر کی طرف آؤ، آرٹیفیشل چیزوں کو چھوڑو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو فساد ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو نیکی کا کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو گناہ کرے گا وہ بھی اپنے لیے کرے گا۔ آیت نمبر 53 اور 60، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، پہلے بھی بات کی گئی کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردے نہیں سنتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور آپ اندھے کو ہدایت نہیں دے سکتے، جس کا دل ہی اندھا ہے اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، عن ضلالتہم، اس کی گمراہی سے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو اس کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لاتا ہے۔ نصیحت تو اس کو ہوتی ہے جو ایمان لاتا ہے، جو ایمان ہی نہیں لاتا اس کو نصیحت کاہے کی، اس کو کسی چیز کی نصیحت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرے اندھے قرار دیا ہے، جو لوگ نصیحت نہیں سنتے، جو غور و فکر نہیں کرتے، جن کے دل کالے ہیں۔ جو دین کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں ان کو نصیحت ہے۔ آیت نمبر 60 میں، سورۃ الروم کی آیت نمبر 60 میں، آخری آیت ہے سورۃ الروم کی،
فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ جو اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں، یہ جو تراویح پڑھتے ہو، یہ جو نماز پڑھتے ہو، یہ جو روزے رکھتے ہو، یہ اللہ اللہ کرتے ہو، اس چیز کا یقین کر لو کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ فاصبر، صبر کر کے قائم رہو۔ لا یستخفنک الذین لا یوقنون، آپ کے عقیدے کو کمزور نہ کریں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہوتے ہیں نا کئی لوگ دہریہ ٹائپ لوگ ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو تمہارے عقیدے کو وہ کمزور نہ کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جو سیکولر طبقہ ہے یہ ایک کمپین چلا رہے ہیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں ہماری یوتھ سے مذہب کو نکالنے کے لیے، دین کو نکالنے کے لیے۔ اس میں والدین کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی کیسے فکر کرنی ہے۔ پچھلے کسی لیکچر میں، پچھلے درس میں میری زبان کی غلطی مجھ سے ہو گئی کہ میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ نئی ہدایت پہ آتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، مجھ سے الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ صحیح نہیں ہوا، کیونکہ میں ابھی سیکھنے کے پروسیس میں ہوں، طالب علم ہوں، غلطیاں مجھ سے ہوتی ہیں۔ تو بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے یاد دلایا کہ آپ نے غلطی کی ہے، تو آپ لوگ ذرا مجھے بتا دیا کریں، اس کو ڈسکس کر لیا کریں تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ تو اپنی اولادوں کو مرتے دم تک ان کی اصلاح کرنی ہے، جب تک زندہ ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک وہ زندہ ہیں، کوشش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ اور میرا کہنے، میں اصل میں اس دن جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے سمجھا لیا، آپ نے اپنا حق ادا کر لیا، یہ نہیں ہے کہ پھر بھی سمجھانا نہیں ہے، پھر بھی سمجھائیں، لیکن اس کا عمل اس کے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ، اس کے عمل کی وجہ سے پھر بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائیں، یہ میں کہنا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، کافر لوگ اور سیکولر طبقہ تمہارے عقیدے کو کمزور نہ کرے، تو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو۔ آگے ہے جی سورہ لقمان، اس میں بڑی ہی عقل والی باتیں ہیں، 3-4 اس میں باتیں بیان کی گئی ہیں جو انتہائی عقل والی اور سمجھ والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث، اس میں عبداللہ بن مسعود قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے، میوزک، موسیقی، جو لوگ موسیقی کو خریدتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں قیامت کے قریب ریشم کو بھی حلال کر لیں گے اور خنزیر کو بھی حلال کر لیں گے، زنا کو حلال کر لیں گے، اسی طرح گانے بجانے کے آلات کو بھی حلال کر لیں گے، پھر ان میں قذف بھی ہوگا، حذف بھی ہوگا، ان کو زمین میں بھی دنسایا جائے گا، ان کے چہرے بھی بدلیں گے، بڑا سخت عذاب آئے گا۔ کب؟ جب شریعت کے حرام کردہ مسائل کو یہ حلال کر لیں گے۔ تو آج دیکھیں میوزک کو لوگوں نے آرٹ کا نام دے دیا، فنون لطیفہ کا نام دے دیا، میوزک کو لوگوں نے روح کی غذا کا نام دے دیا، یہ تو روح کی غذا ہے، اور ہماری گورنمنٹ باقاعدہ پشت پناہی کر رہی ہے۔ دین کے معاملات میں پھر بھی رکاوٹیں ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات میں رکاوٹ نہیں ہے، تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ایسے ہیں، جب ان کے اوپر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، گانوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا، یہ میوزک روح کی غذا نہیں ہے بلکہ روح کی بربادی ہے، یہ دل کو سخت کر دیتا ہے میوزک، اور اسی طرح یہ جو گانے ہیں اور یہ موسیقی، اس طرح کے معاملات جو ہیں، پھر انسان جو ہے اس کو نصیحت کے اوپر عمل نہیں کرتا، پھر نصیحت کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ سو ہمیں بڑی ہی محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ فتنے کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، ہمیں اپنی جو ہے امتحان والی جگہ پہ اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لقمان علیہ السلام کو بڑی حکمت عطا فرمائی تھی اور کہا تھا اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ جو اللہ کا شکر ادا کرے گا تو وہ اپنے لیے ہی کرے گا۔ اپنے بیٹے سے انہوں نے نصیحت کی سب سے پہلی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا ہے کمزوری کے اوپر کمزوری۔ جب بچہ جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو ماں کا خون جو ہوتا ہے اس کی خوراک ہوتا ہے، اور جب ڈلیوری والا معاملہ ہوتا ہے تو ماں موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے والدہ کے بارے میں کہا کہ سب سے زیادہ جو آپ کی حسن سلوک کا حقدار ہے وہ آپ کی والدہ محترمہ ہے، پھر اس کے بعد باپ۔ یہ نہیں کہ باپ نہیں ہے، باپ بھی ہے، لیکن اس کے بعد باپ ہے۔ تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا طریقہ، اگر وہ کافر ہیں، اگر وہ شرک کا کہتے ہیں، ان کی بات نہیں مانے، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں پھر بھی اچھے طریقے سے رہنا ہے، دنیاوی معاملات میں ان سے اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، بیٹا نماز کو قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا اور صبر کرنا جو لوگوں کی طرف تکلیفیں پہنچے، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچے ان کے اوپر صبر کرنا۔ اور وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے کو مت بگاڑو، لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو ٹیڑھا نہ کرو تکبر کرتے ہوئے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں تکبر نہ کرو، تکبر کرتے ہوئے نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر فخر کرنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے جو ہر وقت میں کرتا رہتا ہے، میری کیا بات ہے جی، میں تو ایسے ہوں، میں تو ایسے ہوں۔ تو فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو کم رکھ، کیونکہ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ سجدہ، اس میں صرف 2-3 آیتیں جو ہیں، 2-3 مسئلے ہم پڑھتے ہیں۔ 13 اور 15 نمبر آیت۔ 13 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہر انسان کو ہدایت دے دیتے، لیکن وہ زبردستی ہوتی، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ بات حق ہو چکی ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے آدم علیہ السلام کو 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دیں اور 1 جنت کے لیے۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان زیادہ نہ ہونا، اس میں میری امت جو ہے زیادہ تر جنت میں جائے گی جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے یجوج اور ماجوج۔ سجدہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو بندے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے سجدہ کرتے ہیں، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، زیادہ سوتے نہیں ہیں۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ، ان کے جو جسم ہے وہ بستر سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں خوف اور طمع سے۔ کم سونا بھی صحت ہے، کم کھانا بھی جو ہے یہ بھی صحت ہے، اور کم بولنا عبادت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اسپیشل کہا کہ اے نبی کی بیوی ہو، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو پھر تمہیں دنیا کی زندگی کا سامان دے دیتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام بیویوں نے ڈیمانڈ زیادہ کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو مجھے چننا ہے تو پھر تو عیاشی نہیں ہوگی، پھر تو لگژری لائف نہیں ہوگی، میں تو غربت کے اوپر ہی فخر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال بہت زیادہ آ بھی جاتا تھا، پھر بھی خرچ کر دیتے تھے، اور بیویوں کو خاص ایک جو تھا وہ سالانہ
خرچ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، جو نیکی کریں گی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر عطا کیا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویو، اگر تم نے فحاشی والا کوئی کام کیا تو پھر تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان کے پاس علم ہے پھر بھی برا کام کرتا ہے، پھر بھی گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کے لیے دگنا گناہ ہے، کیونکہ اس کو پتہ بھی ہے۔ جس طرح علماء کرام جو ہیں اگر وہ خود ہی گناہ کرنے لگ جائیں تو ان کے لیے ڈبل گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔